یہ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا اپنے شاگرد سے، اپنے مرید سے، حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حاتم کتنے دن سے تم میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ 33 برس سے ان کے ساتھ ہیں، مطلب ان کی صحبت میں اٹھائی ہے 33 برس سے۔ ایسے دامن تھام کے رکھا تھا شیخ کا۔ فرمانے لگے کہ اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں؟ میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور صرف 8 ہی سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، نمبر 1 انہوں نے گنتی کیا الف بے جیم کے حساب سے نا، الف، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب سے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ بے، میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہاں اتنی لکھی ہوئی آیت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پوری آیت ہے۔ اور جو شخص دنیا سے اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ کہتے میں نے یہ آیت پڑھی قرآن پاک میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ ایک آیت پڑھی اور اپنے نفس کو روک لیا، حق پہ قائم کر لیا، اللہ کی اطاعت پر اس کو جما لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آیت پڑھی اور نفس کو کنٹرول کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات نہ بھولے کہ صرف ایک آیت پڑھ لینے سے نفس کنٹرول نہیں ہوتا۔ 33 سال سے وہ اپنے شیخ کی صحبت میں رہے ہیں، ہاں جی، شیخ کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیم، میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ شانوں کا ارشاد دیکھا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی میرے پاس ایسی کبھی ہوئی جس کی مجھے وقت زیادہ ہوئی، وہ پسند زیادہ آئی، وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ کوئی چیز پسند آئی نا تو اس کو صدقہ کر دیا، یہ مطلب ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتا ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی مجھے ایسی قیمتی لگی میں نے اس کو آخرت میں جمع کروا دیا۔ دال، میں نے ساری دنیا کو دیکھا، کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی نسب کی شرافت کی طرف، کوئی اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ جل شانہ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ ہر بندہ فخر کرتا ہے نا، اپنے حسب نسب پہ کرتا ہے، اپنی تعلیم پہ کرتا ہے، اپنی ڈگریوں پہ کرتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے فخر کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا، اکرام والا تو وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہو۔ میں نے ان چیزوں کی طرف التفات کرنا چھوڑ دیا، تقوی اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اکرام والا بن جاؤں گا۔ اگلا نمبر ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب کا سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد دیکھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب برابر ایک ہی نمونہ کے بن جائیں، تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں نوکری کرے، اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہو ہی جائے گا۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، اور حسد سے بھی جان چھوڑ گئی ماشاءاللہ۔ کیونکہ ایک آیت پڑھی اور حسد ختم۔ محنت پیچھے جو ہے نا 33 سال کی شیخ کی صحبت میں جو شیخ کے باطن سے جو فیض ملتا ہے نا، اس فیض کا یہ ثمرہ ہے کہ ان آیات سے یہ اخذ کر کے اپنی زندگی کے اندر وہ لا رہے ہیں۔ ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے، وہ جس کے حصہ میں جتنا چاہے لگائے۔ اس لیے لوگوں کی عداوت چھوڑ دی، اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو زیادہ دخل نہیں ہے، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ جی غصے کا علاج بھی ہو گیا۔ اگلا نمبر، میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان بے شبہ تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی رکھو۔ اور بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لکم عدو مبین، علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اللہ یہ بھی فرماتے ہیں تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا، دشمنی کرنی ہے تو بس شیطان کے ساتھ کرنی، اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب حق تعالیٰ شانہ نے اس کے دشمن ہونے کو فرما دیا تو میں نے اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی، بس اسی کی وہی دشمن ہے، اللہ نے فرمایا یہ دشمن، بس باقی کوئی دشمن نہیں ہمارا۔ اگلا نمبر ہے، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، پس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ تب یہ سمجھ لیا کہ جب اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے تو پھر روزی کے لیے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اگلا نمبر ہے، یہ 8واں نمبر ہے، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہے، کوئی اپنے بدن کی صحت اور قوت پر کہ جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق اپنی ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہے جو ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے،
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بس اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حاتم، تمہیں حق تعالیٰ شان و توفیق عطا فرمائے، میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن عظیم کے علوم کو دیکھا، میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے۔ بس جو ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ شانہ کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ اس قسم کے علوم کو علماء آخرت ہی پا سکتے ہیں جی، اور دنیا دار عالم تو مال اور جاہ کے ہی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔